بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنگی نام چین کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو اپنی رعیت کو اولاد کی طرح پیار کرتا تھا۔ چین میں اب تک اس کی تعریف کے قصے مشہور ہیں۔ جہاں کہیں یہ اپنے افسروں کو ذرا بھی سختی کرتے دیکھتا، بری طرح ان کی خبر لیا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں کسی کو بے گناہوں کے ستانے کی مجال نہ تھی۔ ایک دن جوانی کے زمانے میں وہ شکار کھیلنے گیا۔ جسم پر شکاری لباس تھا۔ اتفاق سے اس کا گھوڑا دور جا نکلا۔ ساتھ ہی ساتھ نہ رہے، بادشاہ نے راہ میں ایک بڈھے آدمی کو زار زار روتے دیکھا۔ اسی وقت گھوڑے سے اتر پڑا، بڈھے کے پاس گیا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کے رونے کا سبب پوچھا۔ بڈھا: اے نوجوان مالک، میں تم سے کیا کہوں، میرے دکھ کا کوئی علاج نہیں، یہ روگ بے دوا ہے۔ چونکہ تم اس ہمدردی سے پوچھتے ہو، میں تم سے اپنے دل کا درد کہہ دیتا ہوں۔ شاہی محل کے پاس میری تھوڑی سی جائیداد ہے۔ محل کے حاکم نے اس کو ضبط کر لیا ہے۔ اب یہ حالت ہے کہ مجھے تو مانگنے سے بھیک بھی نہیں ملتی۔ اس سے بھی بڑھ کر مجھ پر یہ ظلم ہوا کہ میرا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، وہ اسی بھی غلام بنانے کے لیے پکڑ کر لے گیا ہے۔ اے نوجوان، وہی میری زندگی کا سہارا تھا، اب وہ بھی پاس نہیں رہا۔ یہ کہہ کر بوڑھا پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نوجوان شہنشاہ نے اس بڈھے کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور تسلی دے کر کہا، تم بڑے کمزور آدمی ہو، اپنے رنج کو کم کرو، مجھ کو بتاؤ کہ شاہی محل یہاں سے کتنی دور ہے؟ بڈھا: حضور، یہاں سے 5 میل ہے۔ شہنشاہ: بہت اچھا، تم میرے ساتھ چلو، میں حاکم سے تمہاری جائیداد اور تمہارے لڑکے کے واپس دینے کو کہوں گا۔ بڈھا: ہائے نوجوان مالک، میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ وہ حاکم شہنشاہ کے محل کا افسر ہے اور وہ بہت ظالم آدمی ہے، کسی کو بھی سزا کے بغیر نہیں چھوڑتا، چاہے وہ قصوروار ہو یا بے قصور۔ میں تو مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہوں، تمہیں بھی خواہ مخواہ کیوں پھنساؤں؟ بہتر ہے ہم تم دونوں اس سے دور رہیں، اس کے پاس جانے میں خیر نہیں، وہاں بے عزتی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر بڈھا رونے لگا۔ شہنشاہ: بڈھے، ہمت کرو، میں ضرور کوشش کروں گا اور اس کا نتیجہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، ہمت نہ ہارو۔ بادشاہ کی بات سن کر بڈھے کی ڈہارا بندی، وہ چلنے کو تیار ہو گیا مگر بہت کمزور تھا، جلدی نہیں چل سکتا تھا۔ وہ بولا کہ میں بڈھا ہوں، تمہارے گھوڑے کے برابر نہ چل سکوں گا اور تم کو دیر ہوگی۔ بادشاہ: یہ سچ ہے، مگر تمہاری عمر عزت اور ادب کے قابل ہے اور میں مضبوط اور تندرست ہوں، تم گھوڑے پر سوار لو، میں ساتھ ساتھ پیدل چلوں گا۔ مگر بڈھے نے اس بات کو پسند نہ کیا، اس لیے بادشاہ نے بڈھے کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا اور آپ پیچھے زین پر بیٹھ گیا اور وہ دونوں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شاہی محل کے قریب اس جگہ جا پہنچے جہاں وہ حاکم رہتا تھا۔ اتنے میں شاہی نوکر چاکر بھی راستے میں مل گئے اور وہ بادشاہ کے ساتھ ایک بڈھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ نے تاتاری زبان میں ان سے کچھ کہا، وہ چلے گئے، مگر پھر بھی حیرت سے اس تماشے کو دیکھتے رہے۔ جب کنگھی شاہی محل کے پاس پہنچا تو اس نے حاکم کو بلا بھیجا۔ جب وہ آیا، بادشاہ نے اپنا شکاری لباس اتار ڈالا۔ محل کے حاکم کی نگاہ جب بادشاہ پر پڑی، ادب سے پاؤں چومنے کو دوڑا۔ بادشاہ کو دیکھ کر بڈھے کے ہوش جاتے رہے، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور بادشاہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ بادشاہ نے بڑی دقت سے اسے اٹھایا۔ اتنے میں دربار کے تمام امیر کبیر آ گئے، شکاری جلوس بھی پہنچ گیا۔ ان سب کے سامنے بادشاہ نے اس حاکم کو بہت لعنت ملامت کی اور اس کو جلاد کے سپرد کر دیا۔ بڈھا پتھر کی طرح بت بنا کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، بڑے میاں، تمہاری جائیداد اور لڑکا تم کو واپس دیا جاتا ہے، آج سے تم اس شاہی محل کے افسر ہو، لیکن خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت اور اختیار ملنے سے تم مغرور ہو جاؤ اور تمہاری انصافی اور ظلم سے کوئی دوسرا شخص فائدہ اٹھا لے۔ پیارے دوستو، آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک کام انصاف سے کرے اور کبھی کسی پر ظلم نہ کرے، ورنہ محل کے حاکم کا سا حال ہوگا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو مختصر سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔